نور ہے، آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے، آنکھ والوں آؤ دیکھو بیت اللہ کی ضیا، آنکھ والوں آؤ دیکھو بیت اللہ کی ضیا، آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھایاں ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے، اس کے منہ پہ چھایاں ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں، اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا، نعت سید انبیاء خیر الورا مولا کل ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے پناہ بے حد درود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے، 10 نیکیاں اس کے عمل نامے میں لکھ دیتا ہے اور 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع النور شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ گنہگار کی طرف سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عید ہے جو عیدوں کی عید ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو عید الفطر بھی نہ ہوتی، عید الاضحیٰ بھی نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو نہ ہمیں رمضان جیسی روزوں کی برکت ملتی، نہ ہمیں نماز ملتی، نہ ہمیں روزہ حج زکوٰۃ جیسے ارکان ملتے۔ معلوم ہوا جن کی وجہ سے رب نے ہمیں یہ عبادتیں عطا فرمائی، یہ ثواب عطا فرمائے، یہ صدقہ و خیرات کرنے کا ہمیں شعور عطا فرمایا، اگر حضور ہی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ عیدیں، یہ خوشیاں، یہ فرحتیں، یہ شادمانیاں، یہ رنگ اور روپ، یہ ہر طرف رونقیں، جہاں میں خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں تو صرف عید میلاد النبی والے آقا کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں۔ محفل عید میلاد النبی کی بڑی برکتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی بڑی برکتیں،
علامہ غلام بشیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ باولی والے آپ فرماتے ہیں کہ کتاب الرؤیا کی کتابوں میں یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے والی کتابیں ہیں جو ان میں بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو خواب کی حالت میں میلاد کا مہینہ نظر آ جائے، ربیع النور شریف کا مہینہ محسوس ہو جائے، وہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ میلاد کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے دیکھنے کی برکت سے اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا عطا کر دے۔ اگر اس نے ربیع النور شریف کا مہینہ خواب میں محسوس کیا ہے تو کتاب الرؤیا میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کی رزق میں برکتی عطا فرما دے گا۔ اگر وہ بندہ کسی ظلم کا شکار ہے تو کتاب الرؤیا میں آتا ہے کہ وہ بندہ ظلم کا شکار ہے، اس نے خواب میں ربیع الاول کا مہینہ محسوس کر لیا کہ حضور کا ولادت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اسے ظالم کے چنگل سے آزاد کرا دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر وہ بندہ پریشان حال ہے، کسی بھی ظاہری طور پر اسے کوئی پریشانی ہے دنیاوی طور پر، فرمایا اگر اس نے میلاد کا مہینہ محسوس کر لیا کہ خواب کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کی وہ پریشانی دور کر دے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میلاد کا مہینہ محسوس ہوئے تو بیماروں کو شفا مل سکتی ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور ہو کر اس سے رزق میں فراوانی حاصل ہو سکتی ہے اور پریشان حال کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہ حقیقت میں میلاد کا مہینہ پا لے تو اس کو کتنی پریشانیاں اس کی دور ہوں گی، کتنی برکتیں حاصل ہوں گی، کتنا اجر و ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قضائے حاجات کے لیے میلاد کی محفل تریاق ہے، یعنی مجرب تریاق۔ اگر کسی بندے کی حاجت پوری نہ ہو، فرمایا اپنے گھر میں حضور کی ولادت کا ذکر کرے، حضور کی آمد کا تذکرہ کرے۔ محدث دہلوی شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گھر میں پورا سال رحمتیں نازل فرمائے۔ فرمایا کہ محدث کون ہے؟ جو حدیث کا حافظ ہے۔ قرآن کے حافظ تو آپ کو بڑے ملیں گے، حدیث کا حافظ کوئی ہوتا ہے، وہ حدیث کا حافظ ہوتا ہے جسے کم از کم 1,00,000 حدیث بما راوی یاد ہو کہ یہ روایت کس صحابی سے چلی، کس کے پاس آئی، پھر کس تابعی کے پاس آئی، پھر تبع تابعی کے پاس آئی، کس ولی کے پاس آئی، کس بزرگ کے پاس آئی، کس عالم نے اس کو نوٹ کیا، پھر وہ کس کتاب میں چھپی، سارے اس کو اعمال و اسباب یاد ہوں، اسے محدث کہتے ہیں۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ قول ہے، فرمایا جو بندہ میلاد شریف کی محفل اپنے گھر میں، مسجد میں، کسی جگہ منعقد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پھر مولانا غلام بشیر نقشبندی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، فرماتے ہیں میرا یہ تجربہ ہے کہ کسی بندے کے ہاں اگر اولاد نہیں، بیٹا یا بیٹی نہیں ہوئی، وہ منت مانگتا ہے کہ اگر میرے گھر میں بیٹا بیٹی پیدا ہو تو میں میلاد کی محفل کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ نے ان کو اولاد جیسی دولت بھی عطا فرمائی ہے اور انہوں نے میلاد بھی منایا ہے۔ اولاد جیسی دولت بھی اللہ نے عطا فرمائی، انہوں نے میلاد کی محفل بھی رکھی ہے اپنی گھر میں۔ معلوم ہوا کہ حضور کا ذکر کرنا بزرگان دین سے بھی ثابت ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور کا ذکر قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے، آداءً کا لفظ آیا ہے سورہ آل عمران۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے،
چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرتے تھے، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو شرم محسوس کرتا تھا کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، کبھی بڑا بھائی باپ کے مرنے کے بعد ماں سے نکاح کر لیتا۔ یہ ساری جہالتیں تھیں، گپ اندھیرے تھے۔ ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اگر کوئی روشنی لے کے آیا تو حضور تشریف لائے، اللہ کی نعمت بن کے آئے۔ اللہ کہتا ہے بس کرو، کچھ یاد کرو۔ یا اللہ کس کو یاد کریں؟ تجھے تو صبح شام یاد کرتے ہیں۔ نماز میں تیرا ذکر ہے، روزے میں یا رضا کے لیے تیرا ذکر کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم جب مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھیں تو تیرا ذکر کرتے ہیں، گھر میں فارغ ہو تو تسبیح پکڑ کے تیرا ذکر کرتے ہیں۔ یا اللہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ تیرا ذکر نہیں کیا۔ رب فرماتا ہے نا میرا ذکر تو ہوتا ہی رہے گا، میرے محبوب کا بھی ذکر کر، جس کی وجہ سے تجھے خدا کی پہچان ہوئی، جس کی وجہ سے تجھے دین ملا، جس کی وجہ سے قرآن ملا، جس کی وجہ سے ایمان ملا، جس ہستی جس ذات کی وجہ سے تجھے رب رحمان ملا، اگر اس کا ذکر کرے گا پھر کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ فرماتا ہے میری اس نعمت کو یاد کر جس کے آنے کی وجہ سے رب نے تیرے دل میں محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی۔ معلوم ہوا یہ محفل دنیا میں تو ہم سجا رہے ہیں میلاد شریف کی، رب تعالیٰ نے بھی محفل سجائی۔ شاعر کہتا ہے ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ازل ذرا مل کے پڑھ لیجئے ثواب کے لیے، ازل سے محفل نہیں آگ بڑی آواز حضور میلاد منانا آئے ہو، عشق واسطے بیٹھے ہو، عشق لے کے بیٹھے ہو، میرا کوئی مقصد نہیں، تسی آواز کٹو گے تو کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا نا، تھوڑا فائدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میری نعت پڑھتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اپنے منہ چملا۔ حدیث پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کے چچا حضور کی نعت سنا رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا چچا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے میرا دل کرتا ہے میں تیرا منہ چوم لوں۔ تو حضور کی نعت پڑھیے ازل محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ کدوں دی محفل سجی ہے؟ کوئی آج سجا کے بیٹھے ہیں، کس وقت کی سجی ہوئی ہے محفل؟ رب تعالیٰ نے روزے میثاق وعدے کی رات نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ اب قرآن نے نبیوں کی روحوں کا ذکر نہیں فرمایا، قرآن نے نبیوں کا ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، اس میں ایک طویل بحث ہے، کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فرمایا اے لوگو میں نے تو نبیوں میں بھی اعلان کر دیا میرا آخرالزمان پیغمبر آئے اپنے کلمے چھوڑ دے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے۔ بھئی میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ یہ محفل میلاد شریف کی رب تعالیٰ نے بیان کیا اور قرآن سے ثابت ہے، بس رنگ اور ہے۔ ہم یہ لائٹیں لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں جن کا تعلق ہماری بنائی ہوئی یہ بجلی سے ہے، لیکن رب نے جو لائٹیں لگائی ہیں رب نے چاند سورج پیدا کیے، ستارے پیدا کیے، محبوب کے نور سے پیدا کیے۔ یہ میں نہیں رب کے محبوب نے فرمایا۔ فرمایا کائنات میں اگر رونق ہے، چاند سورج میں روشنی ہے تو حضور نے فرمایا رب نے میرے نور سے پیدا کیا۔ کرسی عرش نہ لو قلم سی، نہ سورج چند تارے، تاوی نور محمد والا لیندہ سی چمکارے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محفل آج کی نہیں ہے، میلاد کی محفل، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ نے قیامت والے دن فرمانا ہے کہ جو بندہ حضور کے گیت گانے والا ہے وہ میرے سامنے آ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ محفل منانے والوں کو اللہ نے بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ قرآن سنو سبحان اللہ کا کرے ایمان کا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، ترجمے پہ غور کرنا ہے، گھر جا کے ترجمہ کھول کے پڑھنا ہے کہ اس بندے ناجیز نے ترجمہ صحیح کیا ہے۔
فرمایا کہ جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے روز میثاق، میثاق کہتے ہیں وعدے کی رات کو، کیا وعدہ لیا؟ یا اللہ کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں ہم سے؟ 1,24,000 پیغمبر بیٹھا ہے، رب فرماتا ہے کہ وعدہ کرو جب میرا نبی آ جائے، اپنے کلمے چھوڑ کر، اپنی نبوتوں کا چرچا چھوڑ کر میری نبی کا کلمہ بھی پڑھ لینا اور میرے نبی کا چرچا بھی کر دینا۔ یہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد۔ مرحبا۔ اللہ آپ کی ذوق کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم جاءکم رسول، جب میرا رسول آ جائے، میرا پیغمبر آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے کلمے چھوڑ دینے ہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا۔ اب یہاں پر یہ بتاؤں کہ معلوم ہوا کہ میرا جو تیرا کلمہ ہے وہ نبیوں کا بھی کلمہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اسماعیل و ذبی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ابراہیم و خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ ہر نبی آیا اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے دور حکومت میں اپنی اپنی امتوں کو اپنا اپنا کلمہ پڑھاتا آیا۔ جب آخر زمان پیغمبر کی باری آئی تو نبیوں سے پوچھا گیا اے نبیوں تم نے اپنے ادوار میں، اپنے دور حکومت میں اپنے کلمے پڑھوائے، اب تمہاری باری آئی ہے، تم بتاؤ تم کون سا کلمہ پڑھتے ہو؟ سارے نبی یکجا ہو کر بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے نبیوں نے کہا ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں حضور کی امت والا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور سنیو او مسلمانوں کتنے خوش بخت ہو، تم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہو جو نبی کلمہ پڑھتے آئے۔ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ یہ محفل آج کی نہیں ہے، ازل سے چل رہی ہے۔ حدیث پاک سنا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو درداء اٹھو چلیں۔ حدیث کی لفظ ہے، غور سے سنیے گا، گھر جا کے جب آپ اپنے اہل عیال کو حدیث سنائیں تو کم از کم ان کا بھی ایمان تازہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی یہی روایت کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو درداء اٹھو چلیں۔ یا رسول اللہ کہاں پہ چلیں؟ فرمایا عامر انصاری کے گھر میں چلتے ہیں۔ عامر انصاری کون ہے؟ حضور کے صحابی غلام۔ اور اتفاق سے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عامر انصاری کے گھر میں تشریف لے کے جا رہے ہیں وہ دن پیر کا دن تھا۔ لوگوں نے کتابوں میں سوموار کا دن لکھا ہے، لیکن سوموار جو ہے نا وہ ہندوؤں کا لفظ ہے، ان کے کسی بت کا نام تھا سوموار، اس نام پہ انہوں نے اس دن کا نام سوموار ہے۔ اس لیے اہل لغت لکھتے ہیں کہ جب بھی یہ دن کا نام آپ اپنی زبان سے لے تو پیر کا دن کہا کریں، تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس کو پیر کا دن کہتے ہیں۔ پیر والا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچے، کس کے ساتھ؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عامر انصاری کے گھر گیا۔ عامر انصاری اپنے اہل و عیال کو بٹھا کر حضور کا میلاد پڑھ رہے تھے، حضور کی نعتیں سنا رہے تھے۔ کیا نعت سنا رہے تھے؟ آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے، آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ حضور نور ہے، قرآن سے ثابت ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنا نور عطا کر دیا۔
اس نور سے مراد مفسرین نے لکھا میرے آقا کی ذات ہے۔ اب حضور علیہ السلام حضرت عامر انصاری کے گھر میں جلوہ فروز ہے۔ عامر انصاری میلاد پڑھ رہے ہیں، بچوں کو، اپنی بیوی کو، اہل و عیال کو بٹھا کے حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، حضور کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ جب عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر پہنچے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، جس کی وجہ سے روزے کے احکامات عطا فرمائے، سنت کا پابند بننے کی ہمیں اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی، ہمیں صحابی رسول بنایا، غلامی رسول میں ہمیں آنے کی توفیق ملی، ہم اللہ کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بات جب عامر انصاری بیان کر رہے تھے، عین اسی وقت حضور اس گھر میں داخل ہو۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا عامر انصاری واقعی تو میرا ذکر کر رہا تھا؟ میرے آقا ناراض نہیں ہوئے کہ میرا میلاد کیوں پڑھ رہا ہے؟ فرمایا عامر انصاری واقعی میرا ذکر کر رہا ہے، میری ولادت کا تذکرہ کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، فرمایا عامر انصاری اللہ تعالیٰ کی کائنات کے فرشتے تیرے گناہوں کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا محفل میلاد منانے کا چوتھا فائدہ جو میں نے آپ کو بتایا، ایک فائدہ بیماروں کو شفا مل گئی، دوسرا فائدہ رزق میں فراوانی مل گئی، تیسرا فائدہ کہ بندے کی پریشانی